دنیا میں ہم جس انسان کا بھی راز جاننا چاہیں اس کی زندگی دکھ اور تکلیف سے بھری ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان حالات میں کسی کو ہنسانا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے ہی شخص کی کہانی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جن کو کامیڈینز کی دنیا کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے، اور ان کا نام ہے چارلس چیپلن، جن کے کام نے تو لوگوں کو خوب ہنسایا، لیکن ان کی زندگی میں کافی مشکلات آتی رہیں اور مرنے کے بعد بھی مشکلات ختم نہ ہوئیں۔ چارلس چیپلن 16 اپریل 1889 کو لندن سٹی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام چارلس اسپینسر چیپلن تھا اور والدہ کا نام ہینا چیپلن تھا۔ چارلی کا بچپن بہت ہی مشکلات میں گزرا۔ ایک دفعہ چارلی کی والدہ ہینا چیپلن سٹیج پر گانا گا رہی تھی، تب ہی ان کی آواز بند ہوگی اور سامنے بیٹھی آڈینس شور مچانا شروع ہوگی۔ صرف اتنا ہی نہیں، شور کے ساتھ ساتھ جوتے وغیرہ بھی سٹیج پر پھینکنا شروع کر دیے۔ اس دوران چارلی چیپلن اپنی والدہ کو بچانے کے لیے سٹیج پر آ گیا۔ تب ان کی ایج صرف 5 سال تھی۔ انہوں نے مائک پکڑ کر گانا شروع کر دیا۔ ان کی آواز کافی سریلی تھی۔ یہ دیکھ کر جو لوگ پہلے جوتا پھینک رہے تھے اب وہ داد دینے پر مجبور ہو گئے اور سٹیج پر اب جوتوں کے بجائے سکوں کی بارش ہونا شروع ہوگی۔ 5 سال کی ایج میں یہ چارلی کی پہلی کمائی تھی۔ اس واقعے کے کچھ دن بعد چارلی کی ماں کو ان کے والد نے ڈیورس دے دی۔ اس کے بعد ان کی ماں نے اپنے بچوں کو اناتھ آشرم میں بھیج دیا۔ بچوں کو بھیجنے کے کچھ عرصے کے بعد ان کی ماں پاگل ہو گئی۔ اس نے کافی جگہ نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن اسے کہیں پر بھی کام نہیں ملا۔ ان کے والد نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ اناتھ آشرم نے مشورہ دیا کہ چارلی اور اس کے بھائی کو اپنے والد کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دونوں بھائی اپنے والد کے پاس رہنے کے لیے چلے گئے، لیکن ان کی سوتیلی ماں ان پر بہت ظلم کرتی تھی، انہیں مارتی تھی اور کھانا بھی نہیں دیتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی مدر پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر واپس آ گئی اور ان کی زندگی میں پھر سے خوشیاں واپس آ گئیں۔ چارلی تب اسکول جاتے تھے، لیکن ان کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ وہ ایک اداکار بننا چاہتے تھے۔ چارلس پیسے کمانے کے لیے سٹیج شو کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بہت سے چھوٹے موٹے کام بھی کرتے تھے۔ انہیں ایکٹر بننے کا جنون کی حد تک شوق تھا، اس لیے وہ لگاتار تھیٹر جاتے تھے۔ ایک دفعہ وہ سٹیج شو کر رہے تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے ایک ڈائریکٹر کی نظر ان پر پڑی۔ ان کی بہترین پرفارمنس دیکھتے ہوئے ڈائریکٹر نے انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کو کہا۔ اس ڈائریکٹر کی وجہ سے چارلی کی ملاقات ہیملٹن سے ہوئی۔ ہیملٹن نے چارلس کو شیلوک ہومز ناٹک پرفارم کرنے کی آفر کی۔ چارلی کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اس وجہ سے انہوں نے ڈائیلاگز یاد کرنے شروع کر دیے۔ شیلوک ہومز سیریز میں ایکٹنگ کر کے انہوں نے خوب شہرت کمائی، لیکن اس کے بعد بھی چارلی کی زندگی میں مشکلات میں کوئی کمی نہ ہوئی۔ 5.5 انچ چارلی کی ہائٹ تھی اور وہ دبلے پتلے انسان تھے جو لوگوں کو اپنی ایکٹنگ سے غریبی اور پریشانی میں بھی لوگوں کو خوش رہنے کی تلقین کرتے تھے۔ وہ ٹائم بھی تھا ورلڈ وار کا، لیکن پھر بھی چارلی اپنی پرفارمنس سے سب کے دل کی پریشانیوں کو دور کر دیتے تھے۔ چارلی نے بہت محنت کی، خوب نام کمایا۔ یہ چارلی چیپلن ہی تھے جنہوں نے سائلنٹ کامیڈینز کی شروعات کی تھی۔ 1960 میں چارلی کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی اور 1977 تک انہیں بولنے اور چلنے میں مشکل پیش آنے لگی، تو انہوں نے ویل چیئر کا استعمال شروع کر دیا۔ چارلی نے اپنی زندگی کی آخری ایام سوئٹزرلینڈ کی ایک لیک کے قریب گزارے۔ 25 دسمبر 1977 کو جب سب لوگ کرسمس کی خوشیاں منا رہے تھے، تب چارلی کا بلاوا بھی آ گیا۔ جب ان کا آخری وقت تھا تب ان کے پاس بیٹھے ایک پادری نے ان سے کہا، خداوند تم پر رحم کرے۔ تو چارلی نے کہا، کیوں نہیں، یہ روح بھی تو اسی کی ہے، اور یہ ان کے آخری الفاظ بھی تھے۔ اس کے بعد وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ 25 دسمبر کے دن چارلی کی موت نے عیسائی برادری میں خوشیوں کے بجائے غم میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد چارلی کو سوئٹزرلینڈ کے ایک قبرستان میں دفنایا گیا۔ ابھی چارلی کو اس دنیا سے گئے ہوئے 3 مہینے ہی گزرے تھے، اور ان کے اہل خانہ اور مداحوں کے دل میں ان کا غم ابھی تازہ ہی تھا کہ انہیں ایک اور غم دیکھنے کو ملا۔ 1 مارچ کو سوئٹزرلینڈ کے جنیوا لیک کے مقام پر اغوا کی ایک واردات سامنے آئی۔ 2 اغوا کاروں نے، جو کہ ان دنوں بے روزگار تھے، انہوں نے ایک منصوبے کے تحت ایک لاش کو چرایا، اور وہ لاش تھی چارلس چیپلن کی۔ اغوا کاروں نے ناجائز طور پر ان کے اہل خانہ سے رقم ہتھیانے کے لیے لاش کو چرایا تھا۔ انہوں نے 6 لاکھ سوئس کرنسی میں ڈیمانڈ کی تھی، لیکن اہل خانہ نے رقم دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اغوا کاروں کو جب لگا کہ اس لاش کو چرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے جہاں سے اس لاش کو چرایا تھا وہاں دوبارہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔
جب وہ وہاں پر پہنچے تو پولیس ان کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھی۔ پولیس نے ان کو پکڑ لیا اور اس کے بعد چارلی چیپلن کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کیا گیا اور پہلے سے بھی زیادہ گہری قبر کھود کر اس پر دفن کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اوپر لنٹر ڈال دیا گیا تاکہ دوبارہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ ناظرین، ضروری نہیں جو انسان باہر سے جتنا خوش نظر آتا ہے اندر سے بھی اتنا خوش ہو۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔